بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان ہے کامیاب لوگ۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو ہوش و عقل دے کر اس کائنات میں امتحان پاس کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر اقتدار ان کے پاس آ جائے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مال و دولت کے انبار ہوں اور خوبصورت رہنے کی جگہ ہوں تو ہم کامیاب ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار خوب ہو اور خادم ہمارے پیچھے ہوں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن دین اسلام نے جو کامیابی کا انحصار رکھا ہے وہ دو باتوں پر ہے، اور اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا دار فانی ہے اور ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں آیا۔ یہاں کی خوشی عارضی ہے، یہاں کی غمی اور ناکامی بھی عارضی ہے۔ دوسری ایک حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ سورۃ العصر میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانہ کی، ان الانسان لفی خسر، یہ یقینی بات ہے کہ انسان خسارہ میں ہے۔ مگر کامیاب لوگ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اور صالح عمل کرتے رہیں، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی نصیحت کرتے رہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ اگر انسان ہمیشہ کے لیے رہتا، ہمیشہ کے لیے آتا، اگر کسی کا کوئی دعویٰ ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا، تو اللہ کے برگزیدہ جو حضرات ہیں وہ انبیاء علیہم السلام ہیں، اور ان میں جن کا سب سے بڑا رتبہ ہے، جو فضیلت میں بہت ہی آگے ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ بھی اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اسی لیے انسان کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ اپنی زندگی اور موت کو لے کر آیا ہے، خوشی اور غمی کو لے کر آیا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں آرام کے لیے اور ریسٹ کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا اور پیدا کیا، جو اس کا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ مصیبتیں، یہ تکالیف انسان اپنی مقدر میں لے کر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مادر رحم میں اس کے لیے لکھ دی ہوئی ہیں۔ جو مصائب اور مشکلات اسے ملنی ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔
کہ جو انسان کو تکلیف اٹھائی جاتی ہے یا ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ انسان جو برائی کرتا ہے اس کی نحوست بھی اسے زندگی میں مل جاتی ہے. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ ایک حقیقت ہے کہ راحت بھی ہے، زندگی میں سکون بھی ہے، اور مصائب و مشکلات بھی ہیں. انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ ہستیاں گزری ہیں. اگر مصائب و مشکلات کا جانا ہوتا تو عبادت سے وہ ختم ہو جاتی. انبیاء علیہم السلام سے بڑھ چڑھ کر کون اللہ کو یاد کرنے والا ہے؟ لیکن تکالیف ان کو ملی ہیں اور وہ آزمائے گئے ہیں. سورہ ملک کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سب سے پہلے موت کا ذکر ہے کہ اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا اور انسان کو با اختیار بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا، اس لیے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم یہ دیکھیں کہ کون شخص بہتر سے بہتر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں حاضر ہونا چاہتا ہے. ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ لِيَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ اللہ تبارک و تعالی خیر اور شر کے ذریعے سے انسان کو آزماتا ہے. فتنہ یہ ایک پرچہ ہے، اسی پرچے سے انسان کو پاس ہونا ہے یا انسان کو فیل ہونا ہے. اگر انسان یہ سوچے کہ فلاں نے جادو کیا اور فلاں کی نظر سے میں بیمار ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے. ان تکالیف سے گزرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تم یہ کسی اور کی طرف اشارہ کرتے ہو تو مجھے بلیم کرو. کہ بیماری، مصیبت، مشکلات تم میری طرف سے آئی ہیں تاکہ تمہیں آزمایا جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجیے، ان کے عقیدہ کو درست کر دیجیے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ فرما دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، کہ ہوا مولانا، اللہ تو تمہارا خیر خواہ ہے. اللہ آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا. یہ صرف آزمائش ہے کہ جب ہم نے اس کو تکلیف دی ہے کہ یہ کتنا صبر کرتا ہے. جب ہم نے اس کو امن دیا ہے اور دولت دی ہے اور صحت دی ہے تو اللہ کا کتنا شکر ادا کرتا ہے. یعنی یہ زندگی دو پہیوں پر چلنے والی ایک چیز ہے، ایک صبر اور دوسرا شکر. تو ان چیزوں کو دیکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کسی انسان کو بلیم نہ کر. اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو کھول دیا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، ما یفتح اللہ للناس من رحمت. اللہ تبارک و تعالی اگر کسی پر اپنا فضل، نعمت اور رحمت دینا چاہے، فلا ممسک لہا، کو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جس کو مشکلات میں ڈالنا چاہے اسے کوئی کھولنے والا نہیں ہے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے خاموش ہو گئے. دوسری مرتبہ فرمایا اے بچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تیسری مرتبہ فرمایا کہ اے بچے بات یہ ہے کہ
کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے تیرے حصے میں کوئی بھلائی لکھ دی ہے تو دنیا کی پوری طاقت جو فوت ہو چکے ہیں وہ بھی مل جائیں، جو زندہ ہیں وہ بھی آ جائیں، جو اس زندگی میں آنے والے ہیں وہ بھی سب اکٹھے ہو جائیں، اور جو اللہ نے تجھے فضل اور رحمت دینی ہے اس کے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسَلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اور اللہ اگر کسی کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو سارے کے سارے مل جائیں کہ اس تکلیف سے بچ جائے، تو جو اس وقت تک بچ نہیں سکے۔ بات یہ ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ بات یہ ہے کامیاب وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق دین اسلام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ کسی کے کہنے سے کہ جادو ہو گیا، جب تک اللہ اس میں کوئی تکلیف نہ لکھے تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک شک ہے جس شک میں مبتلا ہو کر انسان اپنے آپ کو بیمار کر دیتا ہے۔ فرعون بھی شک میں مبتلا تھا، جس نے فرعون کو فرعون بنا دیا، اللہ کا مجرم اور اس کا انکاری بنا دیا۔ جب انسان شک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بڑا پریشانی میں رہتا ہے۔ لہذا ایمان اور توکل یہ دونوں مل کر اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے یقین کو مضبوط تر کر دیتا ہے کہ ایمان کامل اور پھر اللہ پہ توکل اور بھروسہ، تو وہ شخص کامیاب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام و ایوب علیہ السلام اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کیا ان پر کسی نے ٹونا کیا، جادو کیا یا نظر لگی؟ ایسی بات نہیں ہے۔ 17 سال کم نہیں ہے، بیماری میں مبتلا ہے، کسی کو بلیم نہیں کیا، پتا تھا کہ یہ آزمائش ہے، یہ عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اور یقین محکم ایمان اور توکل سے ہوا تو اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، انی مسنی الضر، اے اللہ اس تکلیف نے مجھے گھیرے میں نہیں دیا، وانت ارحم الراحمین، تو کتنا رحیم و شفیق ہے اور رحم کرنے والا ہے، تو مجھے مہربانی فرما اور ٹھیک فرما دے۔ ایک اور نبی نے دعا کی، رب انی مغلوب فانتصر، شاید حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، جی نوح علیہ السلام کی، کہ اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں۔ وہی قوم جس کو وہ درس دیتے ہیں، وہی قوم جس کو وہ توحید سکھاتے ہیں، وہی قوم جس کو انسانیت سکھاتے ہیں، وہی قوم جس کو رب العالمین کے قریب تر لاتے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں جو خود بھی نیک ہیں اور نیکی کے راستے پر لاتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، دوسروں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہی پتھراؤ کرتی ہے اور شام تک پتھروں میں دب جاتے ہیں، پھر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں تو میری مدد فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو کامیاب کرتا ہے۔ کہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ کامیابی کا انحصار کن چیزوں پر ہے؟ انسان اپنے آنے کے مقصد کو پہچان جائے تو وہ انسان کامیاب ہے۔ آنے کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے انسان کو بھیجا، اور عبادت اپنے اندر وسیع تر مفہوم رکھتی ہے۔ عبادت یہ نہیں کہ ہم ہر وقت اللہ کے سامنے قیام کی صورت میں ہوں، سجدے کی صورت میں ہوں، رکوع کی صورت میں ہوں،
گڑ گڑا کر مانگ رہے ہوں، یہی صرف ایک عبادت ہے؟ نہیں، اللہ کی مخلوق کی بھی خدمت کرنا۔ ایک انسان تکلیف میں ہے، اس کو تکلیف میں اس کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا۔ ایک انسان کا عقیدہ خراب ہے، درست نہیں ہے، اس کے عقیدے کو درست کرنا، یہ ساری کی ساری عبادات میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ایک نیک عمل ہے، اللہ ایسے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب لوگوں کی سب سے بڑی نشانی جو قرآن حکیم نے ہمیں بتائی کہ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ ایمان لائے۔ ایمان کے بغیر اعمال صالح نہیں ہے۔ یہ ایک ویلفیئر تو ہو سکتی ہے، جب ایمان نہیں ہے تو اعمال صالح کیسے بنا؟ اگر کوئی اچھائی کی بھی ہے ایمان کے بغیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت ہی بڑا عادل ہے اور عدل فرمانے والا ہے، وہ دنیا میں اس کا اجر دے دیتا ہے اس کو۔ غیر مسلم کو اللہ نے آسمان پر، چاند پر پہنچا دیا۔ کوئی اچھائی کی ہوگی تو اللہ نے ان کو اتنی دولت سے نوازا، اتنی نعمتوں سے نوازا۔ یہ ایک بات ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں۔ اگر اہل ایمان بھی اپنی یہ عادت اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے اگر ہمیشہ سچ بولیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ کیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ہو جائے۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، اللہ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ فرمایا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے جنتوں میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ اس سے بہتر اجر اور اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے کہ ہر قسم کی نعمتیں جو انسان کے ذہن میں آ سکتی ہیں یا نہیں آتی۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے بڑی جامعیت رکھتی ہے اپنے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن نعمتوں سے جنت میں اس کو آزمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، کہتے ہیں نا پل صراط، کہ اس سے گزر کے جانا پڑے گا، وہ کاٹے گی، کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے گا، پھر جنت میں جائے گا۔ یہ دنیا میں جو پل صراط ہے انسان کی، یہ تکالیف و مصائب و مشکلات ہیں، یہ دروازے ہیں جنت کے کہ مصیبت آئی اس نے صبر کیا، بیوی بیمار ہوئی کسی اور کو بلیم نہیں کیا، اللہ تو نے ہی تکلیف دی ہے، تو ہی برداشت کر، تو ہی اس کو صحت دینے والا ہے۔ مال و دولت بہت تھا، اچانک غربت آ گئی، اللہ سے مانگے، انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، تو اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ جو مصائب و مشکلات اور تکالیف ہیں یہ جنت کے کھڑکیاں اور دروازے ہیں۔ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، ناراض اللہ نہیں ہوتا، اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی روح اس میں ڈال دی، پھر اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی باقی چیزوں کو حکم کن سے پیدا کیا ہے، کن ہو جا فیکن ہو گیا، لیکن جو حضرت انسان ہے نا، اس سے بڑا پیار ہے اللہ کو، یہ حرف کن سے پیدا نہیں ہوا۔ یاد رکھیے حرف کن کی پیدائش نہیں ہے، پیداوار نہیں ہے، اللہ نے اسے باقاعدہ اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، پھر اپنی روح اس میں پھونکی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا اتنا میرا بڑا احسان کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اتنی بڑی نعمتیں اس کو عطا کر دی، زمین و آسمان کا خلا اس کے لیے مسخر میں نے کر دیا، زمین و آسمان اس کے لیے مسخر کر دے، تو کیا یہ میرا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ نہیں؟ تھوڑی سی اس کو تکلیف تو دوں نا۔ اچھا، ہمارا جو
اچھا کام کرنے والا ہوتا ہے نا، رنر جس کو ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں، جو ہمیں زیادہ پیارا ہوگا اس کو کبھی کبھار ہم زیادہ کام بھی دیتے ہیں کہ کیا یہ تکلیف بھی برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں، اس لیے کہ ہم اس کو آزماتے ہیں، یار اس کو میں نے اگر اے گریڈ دینا ہے یا اس کی پروموشن کرنی ہے تو تھوڑا سا میں آزماؤں تو صحیح نا، یہ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا، کیا یہ اپنے کام کو چھوڑ کر میرے لیے بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا، کیا جو بھی میں اس کو بات بتاؤں کیا میرے سامنے بھاگتا ہے یا بعد میں بھی میرے پیچھے بھی بھاگ رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ باس کو یہ رپورٹ مل جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو باسوں کا باس، احکم الحاکمین ہے، وہ تو دل کے دھڑکتی ہوئی آواز کو بھی پہچان سکتا ہے، آنے والے غوش جو اس کے دماغ میں آ رہے ہیں اللہ اس کو بھی انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو پہچانتا ہے۔ انسان سویا ہے اللہ جاگ رہا ہے، انسان پی رہا ہے اللہ روزے میں ہے، انسان کھا رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے کہ اتنی بڑی نعمتیں، اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اپنی مخلوق کو کھلا بھی رہا ہے پلا بھی رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں کہ دنیا کی تکالیف ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، دنیا کی راحتیں ہمیشہ کی نہیں ہیں، یہ عارضی ہیں۔ ان تکالیف کو اللہ کی طرف اگر منسوب کر دیا اور صبر کر دیا بس یہ لوگ کامیاب ہیں، اور جس نے اس کا بلیم دوسروں پر کر دیا، دیکھو جی وہ آیا تھا اور دیکھا تھا اس نے مجھے نظر بد لگ گئی ہے مجھے، بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، تو اسی سے مانگے۔ تو فرمایا گیا کہ دوسری بات یہ ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ کامیاب لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ہیڈز بتائے ہیں کہ نماز قائم کرنا ایک ہیڈ، زکوٰۃ ادا کرنا دوسرا ہیڈ، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ایمان اور یقین رکھنا۔ یقین کامل آخرت پر کیسے ہوگا؟ کہ ایمان مضبوط ہو اور توکل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ، تو یقین کامل حاصل ہو جائے گا۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اس دنیا میں خوشخبری بتا دی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ انسان کی زندگی صرف اس کے لیے نہیں کہ صرف اپنی بھلائی سوچے، بلکہ یہ دوسروں کے لیے بھی خیر خواہی کرے۔ ابتدا میں نے یہ عرض کی کہ بندگی یہ نہیں کہ اللہ کے سامنے گر گرائے، اللہ کی خدمت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، بلکہ یہ بھی بندگی ہے اللہ کی مخلوق کی بھی خدمت کرے۔ فآت ذی القربى حقہ، کہ اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کیجئے، یہ بھی کامیاب لوگ ہیں۔ والمسکین، مسکین کو بھی پہچانیے کہ غریب ہے لیکن مانگتا نہیں ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وابن السبیل، راستے میں ہے، مسافر ہے، اسے ضرورت پڑ گئی، اس کا بھی خیر سوچیے۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں بہترین جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے جنت کی بے شمار نعمتیں، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بڑھاپا نہیں ہوگا، کوئی زندگی بڑھے گی نہیں، دی ہوئی نعمتیں واپس نہیں ہوں گی، جتنی نعمتیں میسر ہوں گی ہر روز اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً متقین لوگوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے۔ حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ ہے وہ لوگ،
اس لیے جہاں انسان خود عبادت کرتا ہے، حکم ہوا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچائیے۔ جس طرح آپ اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے باقی بندے بھی آپ کی وجہ سے راہ راست پر آ جائیں اور اپنے ہی اولاد کو نیکی کا حکم کریں، یہ انسان کامیاب ہو جائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن و سنت میں نیک لوگوں کی مثال دے کر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر کامیابی و کامرانی حاصل کریں، اور خصوصاً ان لوگوں کی پیروی کریں جو اپنے ایمان اور عمل سے انعام خداوندی کے مستحق بن چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت و فرما برداری کریں اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، تو ہم بھی انشاءاللہ ان لوگوں میں داخل ہو جائیں گے جو اللہ کے کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔